کے ایمان میں ہے۔ وہ نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے جو پوری کائنات شاد و آباد ہے، اور کیوں نہ ہم ان کا تذکرہ کریں۔ امام اہل سنت نے بھی ہمیں یوں بتایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے۔ اور اس مسئلے میں اب آپ کو اندازہ ہو جائے، صحابہ اکرام کا کردار میں ابھی بتاتا ہوں کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کا خیال کیا ہے تو وہ ذات رسول پاک ہے، وہ ناموس رسالت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا لفظ لگتا ہو، یہ کوئی نیا لفظ نہیں، حضور کی عزت کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنا یہی تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی حفاظت کا خیال کیا ہے تو وہ حضور کی عزت کا خیال ہے۔ اس سے زیادہ وہ کسی چیز میں بہت زیادہ اتنے سیریس نہیں ہوتے جتنا حضور کے معاملے میں ہوتے تھے، بہت زیادہ سیریس ہو جاتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا، بھائی بہنوں کو بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا جب ناموس رسالت کی بات آئی۔ کیوں؟ صحابہ کو معلوم تھا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، پوری کائنات کا دار و مدار اس نام سے ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا نا، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ ہم سب یہ اگر سمجھ جائے نا، وہ صحابہ کی زبان ہے جو اقبال ترجمہ کر کے کہہ رہا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر حضور ہماری طرف مسکرا کر کے دیکھ لیں تو پھر رب ذوالجلال کی ساری عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ صحابہ اکرام نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تھا کہ اپنا خیال کرنا اہم نہیں ہے، یہاں پر اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے اور اپنے گھر بار کا خیال کرنا اہم نہیں ہے۔ اگر ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال کر لیا تو پھر ہماری تمام چیزیں تو اللہ خود ہی انتظام فرمائے گا۔ اس کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی ہے، پورا دین یہی ہے جس کو اقبال یوں کہتا ہے، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست، اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو۔ اگر بؤن لسیدی تمام بو لہبیس، اور اقبال نے یہ بھی کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو پھر پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے، تمہاری زندگی ابو لہب کی طرح ہے کہ قریب بھی رہا لیکن ایمان نہیں لا سکا۔ میرے عزیزو مسلمانوں، اس بات کو سمجھ لینا، جو لوگ دنیا میں ہیلے بہانے کرتے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ حالات بڑے خراب ہیں، ہم کہاں ابھی ناموس رسالت کی بات کریں، تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری عزتیں بھی خطرے میں ہے، تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ تمہاری عزتیں تو جائیں گی ہی جائیں گی، لیکن ایمان بھی جانے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے۔ اسی لیے میں وہ قول یاد کرتا ہوں تو یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو، پہلی بات تو اتنا کوئی ہوگا نہیں، اور اگر پڑھتا ہو کوئی تو کمال کا بندہ ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو۔ کتنے بڑے کمال کا بندہ ہوگا، کتنی بزرگی کو پہنچا ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں 1,00,000 مرتبہ دن میں درود پڑھنے والا ہے، لیکن اگر زندگی میں کبھی حضور کی کوئی توہین کیا اور یہ خاموش رہتا ہے تو یہ لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے، لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے، کسی کام کے نہیں۔ محبت رسول کا مطلب صرف تسبیح گھمانا نہیں ہے، صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بیٹھ کر کے سیف جگہ پر نعرے لگانا ہی نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
میرے عزیزو یہ دین ہمارے تک جو آیا ہے وہ پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا. یہ دین حضور پاک کی عزت کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانیں داؤ پر لگائی وہ مکہ کی گلیاں آج تک گواہ ہیں جہاں بلال حبشی کو کھینچا جاتا تھا, جہاں خباب اور خبیب جیسے صحابہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا, سیدہ سمیہ کو شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے شہید کیا گیا تھا صرف نام مصطفیٰ کی وجہ سے. وہ کیا کام کرتے تھے؟ صرف حضور پاک کی محبت. ان لوگوں نے جانیں دے دی. آپ سب کو اگر تفصیل میں لے جاؤں تو بڑی لمبی ایک گفتگو ہو جائے گی. تحفظ ناموس رسالت کے لیے صحابہ کا کردار کیا تھا؟ میرے عزیزو پورا صحابہ کا کردار اگر دیکھیں, ان کی ساری جنگیں, ساری جہاد, سارے غزوات نام مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ہی تو تھے. جس نے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو اس کا کیا حشر کیا انہوں نے. اب آپ کو میں بتاؤں آج ہم سب کو کتنا سیریس ہونا چاہیے. میں آپ سب کو یہ چیز وصیت اور نصیحت کے طور پر دے جاتا ہوں. ہمارے بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. امن کا پیغام یقیناً اسلام دیتا ہے, اور ہم جو ہے امن, اخوت, بھائی چارگی کا پیغام دیتے دیتے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں. ہماری اکثر تقریریں بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, تم ہر چیز کو کمپرومائز کر لینا. معاف کرنا ہو تو معاف کر دینا. کبھی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کسی نے ذاتی طور پر تمہیں دھچکا لگایا, معاف کر سکتے ہو کر دو. کسی نے تمہارا مال ہڑپ لیا, کسی نے تمہارے بیوی بچے ماں باپ کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے, درگزر کر سکتے ہو تو کر لو. ہاں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, لیکن یاد رکھنا ایک بات میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, وہ ہے حضور کی عزت کا معاملہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں کچھ لوگ آج یوں بھی کہہ دیتے ہیں حضور تو بہتوں کو معاف کرتے تھے, تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ظالموں, یہ حضور کا حق تھا, وہ جسے چاہے معاف کریں. یہ امت کو حق نہیں دیا گیا ہے, امت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ تم حضور کی طرف سے خود بھی معاف کرتے پھرو. نہیں, ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک ہی چیز اپنے بزرگوں سے سیکھیں ہیں. ہماری تقریریں ہیں, آج کل ہماری امیج بڑی خراب کر کے پیش کی گئی ہے. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں الحمدللہ ہزاروں چاہنے والے محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کرتے ہیں, اللہ انہیں جزا عطا کرے. لیکن میں جانتا ہوں کچھ وہ حاسدین اور کچھ مشرکین اور کچھ عناد میں ڈوبے ہوئے لوگ یہاں تک کی باتیں کرتے ہیں, ارے اس کو بلائیں گے فلاں ہو جائے گا اور حکومت پکڑ لے گی, سی بی آئی ریڈ مارے گی, فلاں 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 چیزیں, اس طرح کی باتیں پھیلا کر کے رکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اصلاحی تقاریر بھی ہماری بہت ساری ہیں, سن لیں. بہت دنوں تک ہم نے ہر چیز کے بارے میں گفتگو کی ہے برائیوں کے خاتمے کے لیے, لیکن ایک چیز ہم نے بزرگوں سے سیکھی بھی ہے اور سنی بھی ہے, نہایت نرم رہنا, مسکراتے رہنا, نہایت نرم رہنا, یہی اخلاق مصطفیٰ ہے. نرم لہجے میں گفتگو کرو, نرمی سے بات کرو, لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. ہم اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے, جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو نہ دماغ ٹھنڈا رکھو, نہ دل نرم رکھو, نہ زبان میٹھی رکھو. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں, دماغ, دل اور زبان. بزرگوں نے فرمایا گستاخ رسول کے لیے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے لیے نہ دماغ ٹھنڈا رہے گا, نہ دل نرم رہے گا, نہ زبان میٹھی رہے گی. اور یہ میرا اپنا نہیں ہے, یہ مذہب صحابہ سے ملا ہوا ہے. آؤ میں تمہیں دلیل کے طور پر بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قاصد آیا, عروہ بن مسعود ثقفی. اس کو دشمنوں نے بھیجا تھا, جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ساز و سامان جمع کیا, جاؤ ہتھیار کتنے ہیں دیکھ کر کیا. وہ آیا, صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے, اور عروہ بن مسعود نے جو معاملہ وہاں دیکھا اس میں سے کیا تھا, اس نے یہی دیکھا کہ حضور جب وضو کرتے ہیں تو سارے صحابہ اپنے دامن پھیلا دیتے ہیں, کوئی ہاتھ آگے کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ حضور پاک کلی بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دی.
नाम तो बहुत दूर, बहुत बड़ी बात है। हुजूर पाक का गसाला जो वजू का है, सहाबा वो जमीन पर नहीं गिरने देते थे, उसको उठा लेते। उर्वा बिन मसूद ने जाकर के अपने गुरु घंटालों से कहा था, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरजाने जमा किए हैं कि उनके खकार का थूक भी वो नीचे गिरने नहीं देते, उनका खून कहां से गिरने देंगे, उनके पास जो फौज है। लेकिन एक मामला पेश आया था वहां पर, अरब वाले जब बात करते थे तो यूं दाढ़ी पकड़ करके कभी बात करते, दाढ़ी पर हाथ लगा करके बात करते। उर्वा बिन मसूद जब आया कासिद बन करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बात करते करते हुजूर की दाढ़ी की तरफ हाथ लगा रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे, बगल में ही थे। आपने जैसे ही देखा उसके हाथ को झटक दिया, नीचे कर दिया। उसने कहा, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? कहा, खबरदार हाथ उठा के मत बात करना। उसने दोबारा हुजूर की तरफ, दाढ़ी की तरफ हाथ लगा करके बात करना चाहा। सिद्दीक अकबर ने दूसरी बार झटका दे करके उसके हाथ को नीचे किया और जलाल ने उसको सख्त अल्फाज में कहा, सख्त अल्फाज में कहा, अगर इसके बाद तेरा हाथ उठा तो तेरे मोंढे से यह हाथ अलग हो जाएगा। वो हाथ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मेरे नबी की तरफ उठ करके बात करे। और उसके बाद उसने कहा, ये तो हमारे अरब का दस्तूर है, अरब का दस्तूर है, हम इस तरह से बात करते हैं। हजरत अबू बकर ने कहा, वो और होंगे जिनकी दाढ़ी पर हाथ लगाकर बात करता है, ये मेरे अल्लाह का रसूल है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ बड़े बड़े सहाबा आंख उठाकर बात नहीं करते, तो हाथ उठाकर कैसे बात करे? मेरे अजीजों, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इन तमाम चीजों का भी ख्याल रखा है। किसी दुश्मन को वहां तक पहुंचने देना तो बहुत दूर की बात है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत जिसको आज कह रहे हैं हम, ये आसान लफ्ज है बोलने में, अमल करना उतना ही दुश्वार है। मैं समझता हूं जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर चल के दिखाओ, सबसे कठिन इम्तिहान है। पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालिफ हो जाएगी, पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाती है, इसलिए कि ये लफ्ज कोई जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हुजूर पाक की इज्जत की बात करने वाला दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर देता है, दुनिया को पता है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। सारे अंग्रेज यही कहते हैं, सब कुछ इनको दे दो आजादी, सारी आजादी दे दो इनको, नमाजों की आजादी, अजानों की आजादी, जमात की आजादी, इनको कपड़े पहनने की आजादी, टोपी रखें, दाढ़ी रखें, सब कर ले, ईदगाह में नमाज पढ़ लें, लेकिन कभी भी ये निजाम मुस्तफा और नाम मुस्तफा पर मरने वाली बातें ना करें। ये चीज इनके लिए डेंजर है। और ये बातें अगर कोई करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग करते हैं जिनको आला हजरत जैसे इमाम इश्क व मोहब्बत की सोहबत मिली। मेरे अजीजों, अब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात मैं करूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए सहाबा क्या क्या करते थे जानते हैं आप? एक सहाबी हजरत अबू क़ुतादा रज़ियल्लाहु ताला, जंग उहद के मौके पर हालात बड़े शदीद हो गए थे, हालात बड़े शदीद हो गए। पहली जंग तो बदर है, अच्छा चले वहां से मैं बयान करता हूं। बदर की जंग जो हुई उसमें 313 सहाबा आए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बद्र एक इलाके का नाम है, मैदान है। अब मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात ही तो थी जो सहाबा निकले थे। और किस तरह से निकले ये लोग? इनके पास कुल मिलाकर के पूरे 313 के पास सिर्फ 2 ऊंट आए हैं या 4 ऊंट आए हैं। सबके पास तलवारें नहीं, घोड़े सबके पास नहीं, 8 या 10 घोड़े हैं, बाकी सब पापियादा पैदल चलने वाले। आज मैं अंदाजा करता हूं मदीने तैयबा से लेकर बदर जाने का रास्ता 160 किलोमीटर का है और बीच में कई पहाड़ियां हैं, कई हजार पहाड़ियां आ जाएंगी, गरम पत्थरों वाली जमीन है, बीचों बीच कहीं कोई दरख्त तक नजर नहीं आता। हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जियारत का मौका होता है जाया करते बदर में। एसी बस में बैठ करके थकान होने लगती है और वो रसूल पाक के फरजान हैं, पैदल उतना लंबा सफर करके गए थे। कई सहाबा ऐसे जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी।
یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کراس کر دیا اور بدر تک پہنچے. پہنچنے کے بعد بھی میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے واپس پلٹ کر جانا مدینے تو جا سکتا ہے. جانتے ہیں اس میں سے حضرت مقداد ایک صحابی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے لڑائی کیجئے. یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ میں ہیں, ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کریں گے, واپس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں. حضرت اوکاشا ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تو تلواریں تھی اور کچھ کے پاس ایسی تھی جسے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی, لیکن حوصلے بڑے جوان تھے, حوصلے بڑے پرعزم. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ آ گیا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی ہتھیار خریدتا, اور یہاں مکہ کے کفار و مشرکین دندناتے ہوئے آئے ہیں. حضور پاک نے فرمایا جاؤ کوئی لکڑی ہی لے لو. وہ کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی مجھے ملی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیر کر مجھے دیا, میں اسی سے لڑتا رہا اور کئیوں کو اسی سے مارا. صحابہ کا یہ حوصلہ تو دیکھیں, انہیں توکل اور یقین ایسا تھا کہ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں صرف نکلنا ہمارا کام ہے, باقی پورا کرنا یہ اللہ کا ہے, کیونکہ وہ نام مصطفیٰ پر نکلے ہوئے ہیں. یہی ہے ناموس رسالت پر نکلنے والے کا توکل ہونا چاہیے, یقین ہو. جگہ جگہ اسباب کی کمی, جگہ جگہ دشمنوں کی بہتات, لیکن اللہ ہر گھڑی اس کے ساتھ ہوتا ہے, رب ذوالجلال ان کے ساتھ ہے. اسی میدان بدر کا وہ دردناک منظر جب بیان کیا جاتا ہے میرے عزیزو ایمان تازہ ہوتا ہے. دو چھوٹے بچے حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دی جائے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, بچوں پر جہاد نہیں, تم اپنے گھر رہو. وہ سب دونوں بچے ضد کرنے لگے, 12-13 سال کے تھے یا 15 سال سے کم کی عمر کے تھے. اتنی کم عمر میں یہاں تو پب جی میں زندگی گزار رہے ہیں 20-22 سال کے لوگ, پوری راتیں ان کی برباد ہوتی موبائل انٹرنیٹ پر. وہ 12-13 سال کے بچے ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے. آئے حضور کی بارگاہ میں, جب میرے آقا نے منع کیا تو رونے لگے, زور زور سے رونے لگے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ کہ کسی کا رونا حضور کو برداشت نہیں ہوتا تھا. آپ نے فرمایا جاؤ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے, کندھے سے کندھا نہیں مل رہا تھا, پتھر اٹھا لائے اس پر کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے ملایا, شانے سے شانہ مل گیا, جانے کا بہانہ مل گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, ان کے جذبے کو دیکھ کر اجازت دی جائے. اب میں آپ کو بتاؤں 313 صحابہ ایک طرف, پورے صحابہ میدان بدر میں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ, افرا نام کے جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے, ان کے یہ دونوں بیٹے تھے, کسان کے بیٹے تھے. آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں میدان بدر میں دوپہر کا وقت تھا, یہ دونوں بچوں کا میرے سے سامنا ہو گیا. وہ دونوں پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے, وہ جانتے تک نہیں تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تم کیا کرو گے اس کا؟ وہ دونوں کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے. یہ ہے ناموس رسالت پر فکر کرنا, برداشت نہیں ہوتا. چچا جان بتائیں. حضرت عبد الرحمن ان کے جذبے کو دیکھ کر مسکرائے, کہا وہ سردار قریش ہے, وہ پہلوان ہے مکہ کا, اس کے ارد گرد کئی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بات ان بچوں کو سمجھا رہے تھے. اتفاق کی بات ایسے کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں لگے ہاتھوں میں نے بچوں کو کہہ دیا وہ جو جا رہا ہے نا وہی سردار قریش, معاذ اور معوذ. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میری بات ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی, چیل کی طرح یہ جھپٹ گئے اس پر. اور جس غرور اور گھمنڈ میں وہ چلتا تھا ابو جہل, اسے کبھی یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ قریب آتا ہے. اور وہ گھوڑے پر سوار تھا, ان دونوں بچوں میں سے ایک نے اس کے ٹانگوں پر مارا گھوڑے کی, وہ نیچے زمین پر آیا, دوسرا سینے پر بیٹھ گیا اور دونوں نے مل کر کے اس کی گردن الگ کر دی. تاریخ میں یہ موجود ہے. 313 صحابہ بدر میں تھے,
اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہے تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دو بچے تھے جنہوں نے حضور پاک کے گستاخ کو فنا فی النار کیا تھا، اسے واصل جہنم کیا تھا۔ یہ بچے کہاں پیدا ہوئے؟ کس گھر میں؟ یہ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں باپ کو محراب عبادت میں دیکھا کرتے تو ماں سے قرآن کی لوریاں سن کر کے سویا کرتے تھے۔ ان کی تربیت میں ماں باپ کا عمل دخل رہا ہے، جنہوں نے ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے بچوں کو یہ کہا تھا، اے بچوں ہماری زندگی کچھ بھی نہیں، اگر حضور کی زندگی سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ ان بچوں کو مدینے کی عورتیں یہ سکھاتی تھی رات بھر کہ رسول پاک کی عزت اور ان کا نام سلامت ہے تو سمجھ لو ہم سب سلامت ہیں، اور وہیں سے یہ بچے پلے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک بچے معاذ، ان کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار ماری، ہاتھ الگ ہو گیا لیکن بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا۔ اس بچے نے اپنے دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، پھر میدان میں آیا، ہماری انگلی بھی کٹے نہ تو ہم بھاگ جائیں، ناخن اکھڑ جائے تو ہم بیٹھ جائیں پٹی کرنے کے لیے، ہاتھ الگ ہوا ہے مونڈے سے اور چمڑی سے صرف لٹک رہا ہے، اور وہ کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے، فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں ہے، میدان جنگ ہے، ہر گھڑی تلواروں کی آواز، نیزوں کی بوچھار کی آواز۔ یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ جذبہ اسی وقت آتا ہے جب حضور پاک کی محبت میں کوئی فنا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور میدان میں کودتا رہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس بچے نے بار بار یہ ہاتھ لٹک کر کے سامنے آ رہا تھا تو اپنے پیر میں ہاتھ کو دبا کر کھینچ کے نکال دیا، کھینچ کے نکالا اور پھینک دیا، اور کیا کہا جانتے ہیں؟ مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہو، میرے مصطفیٰ کے لیے لڑنے آیا ہوں، خلل پیدا کر رہا ہوں۔ یہ دونوں بچے اس میدان بدر میں شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا۔ آج بھی ان کا نام وہاں پر بدر کے میدان میں جلی حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ لاکھوں سلام ان کی تربت پر، جن پر ہم سب کی زندگیاں ان کے ناخن تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ کیا ان کے سامنے جوانی نہیں تھی؟ کیا ان کی کوئی زندگی نہیں تھی؟ وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کے باپ نے واویلا کیا، ان کی ماں نے ماتم کیا، میرے دونوں لال چلے گئے؟ نہیں میرے عزیزو، سب لٹ جانے کے بعد بھی وہ صحابہ کہتے فزت برب الکعبہ، کامیاب ہو گئے رب کعبہ کی قسم۔ یہ بدر کا معاملہ تھا۔ آؤ احد کے میدان میں جو صحابہ کا کردار ہے میں بتاؤں، ایک سے ایک کردار تحفظ ناموس رسالت کے لیے۔ صرف اگر کوئی جنگ احد کی پوری تاریخ پڑھ لے، میں سمجھتا ہوں وہ بزدل نہیں ہو سکتا، اور بزدل آدمی کو یہ باتیں سننا بھی نہیں چاہیے اور ایسے بیانات میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، جس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے لیے اپنی جان حاضر رکھے۔ بدر کے میدان کے بعد احد کا جو میدان ہے یہ تاریخی ہے اور بہت سخت آزمائش ہے صحابہ کے لیے۔ اب تو تعداد 1000 کے برابر تھی، 1000 کے برابر تعداد تھی مسلمانوں کی، اور ان کی بہت زیادہ تھی۔ لیکن ہوا کیا یہاں پہ؟ معاملہ پلٹ گیا تھا۔ جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات، جس کا صحابہ نے انتظار نہیں کیا، جس کی پاداش میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کا کتنا لحاظ کرنا ضروری ہے امت کو۔ میدان احد کیسا ہے اس کا لوکیشن میں آپ کو بتاؤں۔ میدان احد ایسا تھا کہ مشرکین سامنے ہیں، مومنین اس طرف ہیں، اور مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹیلا ملا تھا، ایک پہاڑی جس کو جبل رمات کہتے ہیں، آج بھی وہ موجود ہے مدینے سے 5 کلومیٹر باہر احد پہاڑ کے سامنے جہاں یہ جنگ ہوئی۔ لوکیشن کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوکیشن منتخب کیا تھا، کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا۔ تیر
تیر انداز صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. یہ لفظ پر آپ توجہ دیں. حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہیں آنا. صحابہ تیر لے کر کھڑے رہے. اب یہ سب سے بہترین پوائنٹ تھا مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے. جب بھی کوئی مشرکین حملہ